بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں ہے کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ گلستان اردو میں کلاس نہم اور دہم کے طلبہ و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کی سلیبس کے مطابق آپ کے نصاب میں شامل میر تقی میر کی غزل کو ڈسکس کریں گے، کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی تشریحات سنیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزل کے لغوی معنی ہیں عورت سے بات چیت کرنا یا عورت سے عشق و محبت کی بات چیت کرنا۔ غزل کا بنیادی موضوع حسن و عشق کی بات کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ہے ویسے ویسے غزل کا دامن جو ہے وہ وسیع تر ہوتا گیا ہے۔ اب غزل میں ہر طرح کے مضامین بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا معاشی ہوں، تمام مضامین جو ہیں وہ غزل کے دامن میں سمو گئے ہیں۔ غزل کی ریڈنگ سے پہلے ہم غزل کے شاعر میر تقی میر کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ میر تقی میر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میر تقی میر ولادت ہے آپ کی 1723، وفات ہے 1810۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر مرتقی ایک درویش صفت انسان تھے، یعنی آپ کے والد جو تھے وہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ میر ابھی 9 عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ میر ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے۔ یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد دہلی کی حالات جب خراب ہو گئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ نواب آصف الدولہ نے آپ کی بڑی قدر کی، بڑی عزت کی اور اپنے دربار سے منسلک کر کے آپ کا ماہانہ وظیفہ یا تنخواہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ ہی میں وفات پائی۔ آپ کا انتقال جو ہے وہ لکھنؤ شہر میں ہی ہوا۔ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن یعنی شاعری کا خدا۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ میر تقی میر کی شاعری کا موضوع انسانی جذبات ہیں، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت، یعنی میر تقی میر نے ہمیشہ خودداری والی زندگی گزاری اور توکل اور قناعت سے بسر کی۔ زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے علمی سرمایے میں 6 دیوان، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں اور مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہیں۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ میر تقی میر کے علمی سرمایے میں آپ کے 6 دیوان ہیں اردو کے، اردو شعراء کا ایک تذکرہ ہے، متعدد مثنویاں ہیں، مرثیے ہیں، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہے۔ آپ کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں ایک جگہ جمع ہے اور ہمارے نصاب میں شامل یہ غزل اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ غزل: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر کو ہم زمانی شعر کہہ سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ ہم نے تو اپنی زندگی سادگی، صبر و قناعت اور داری میں گزار دی، دنیا کی رنگینیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھا، ایک صوفی اور ایک فقیر کی طرح زندگی گزاری۔ ہمیں جو کچھ ملا ہم اس پر قانع اور شاکر رہے۔ جس طرح ایک فقیر در در جا کر اپنی حاجت بیان کرتا ہے، اب دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ کچھ دے نہ دے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم نے فقیروں کی طرح ہر دروازے پر آواز لگائی، جس نے دیا ہمیں ہم نے اس کو بھی دعا دی اور جس نے ہمیں نہیں دیا ہم نے اس کو بھی دعا دی۔ ہم فقیر کی طرح اپنی حاجت بیان کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا تمہیں مبارک ہو اور یہاں پر تم شاد و آباد رہو۔ بقول میر: میر مل مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے، اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو۔ اس شعر کے اگر دوسرے معنی ہم لیں تو میر اس شعر میں اپنے
محبوب سے اظہار محبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تیرے دروازے پر آئے اور اپنا کاسۂ دل تیرے آگے کر دیا، تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگی، تیری مرضی ہے کہ تو ہمیں اپنی محبت سے نواز دے یا نہ نوازے، مگر ہم نے تو اپنا دامن تیرے آگے پھیلا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو ہمیں کچھ دے یا نہ دے، لیکن پھر بھی ہم تجھے دعا ضرور دیں گے کہ تو سدا خوش رہے اور اس دنیا میں شاد و آباد رہے۔ ہم تو اپنے حصے کی زندگی گزار کر اپنے حصے کی محبت کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے اپنی محبت کے ان وعدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہم تجھ سے کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، مر جائیں گے، اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، تو اب ہمارا وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ تو ہماری زندگی سے چلا گیا ہے، تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اکیلا کر دیا ہے۔ اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں جو ہم نے تجھ سے کیا تھا کہ تیرے بغیر اس دنیا میں رہ نہیں پائیں گے یا تیرے بغیر ہمارا اس دنیا میں گزارا نہیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر محبت کی اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب عاشق کے سامنے اس کا محبوب آ جاتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، یعنی اسے اپنے محبوب کے آگے پھر کچھ نظر نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو بھی محبوب کی محبت میں، اس کے عشق میں جو ہے وہ بھلا دیتا ہے، اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ تو ہمیں جب بھی دکھائی دیتا تھا یا جب تو ہمارے سامنے ہوتا تھا تو ہم دنیا سے بیگانے ہو جاتے تھے، اور دنیا تو دور، تو نے ہمیں اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دیا، یعنی ہماری زندگی کا مقصد صرف تیری رضا، تیری خوشی بن گیا، کیونکہ ایک عاشق کے لیے اس کے محبوب کی خوشی سے زیادہ کوئی چیز جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی، اور جب اس کا محبوب سامنے آتا ہے تو وہ ہوش و حواس بھلا دیتا ہے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری زندگی تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کٹ گئی، ہم نے جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے عبادت کی، اس کے آگے سر تسلیم خم کیا، یعنی اس کے آگے سجدے کیے، اس کے احکامات کی بجا آوری کی، جو کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہم نے اپنی زندگی گزاری، اس دنیا میں جو اس نے ہمیں دیا، جو اس نے ہمیں عطا کیا، ہم نے اس پر صبر و شکر کیا اور اپنی زندگی بالکل سادگی کے ساتھ گزاری۔ شاعر کہتے ہیں کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کے روز و شب اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں گزارے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ غزل کے اس آخری شعر میں میر تقی میر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کا آخر ہے، اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور روز جزا جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اس دنیا میں زندگی گزاری تو کس طرح گزاری، ہم نے ایسا کیا کام کیا کہ جو ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھاری ہوتا، جبکہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا عمل نہیں ہے جو ہمارے نامہ اعمال کو بھاری کر سکے، یعنی ہم تو اس دنیا میں بس زندگی گزار کے جا رہے ہیں، ہم نے کوئی ایک ایسا بھی عمل نہیں کیا، ہم نے کوئی ایک ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائیں، یعنی ہمارا دامن جو ہے وہ گناہوں سے تر ہے، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی اچھا عمل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے یا ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھی آپ کے نصاب میں شامل میر تقی میر کی غزل۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوشش کی کہ آسان لفظوں میں تشریحات اور اس کی وضاحت کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ اب آپ سے ملوں گی اردو کی اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں، تب تک کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔